دوستوں، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری دینی تھی کہ 3 دن بعد میں بھی عمرے پر تشریف لے کر جا رہا ہوں، اور آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا نام لے کر حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی دعاؤں کے بارے میں بتانا ہے، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے گا۔ اللہ والوں، جس مہینے کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، وہ بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک مٹھی چینی کا آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر آپ نے ایک مٹھی چینی پر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کے مہینے کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ چینی کا ہر ایک دانہ آپ لوگوں کے لیے دولت لے کر آئے گا، رزق لے کر آئے گا، شہرت لے کر آئے گا، کروڑ لے کر آئے گا۔ اور یہ ایک مٹھی چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل طور پر سمجھ آ سکے اور آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے۔ اور دعا کا خاص طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ والے کس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، نبی پاک نے کس طرح سے دعا کرنے کا ہم لوگوں کو ارشاد فرمایا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ان قبولیت کی گھڑیوں سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کرنا ہے۔ دوستوں، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی حرمت والا، بہت ہی رحمتوں والا اور بہت ہی نور والا مہینہ ہے۔ آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں رمضان کے مہینے کی کتنی برکات، کتنی فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے 11 مہینے آسمان کو سجاتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ والوں، کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی دعائیں رد نہیں ہوتی، تو پھر آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف اور صرف ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ لے کر آئے گا۔ یہ ایک چمچ چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل طور پر سمجھ آ سکے، آپ اس قبولیت کی گھڑیوں سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ والوں، جو لوگ رجب کے مہینے کو، شعبان المعظم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، اور کئی وظیفے، ورد و وظائف کرنے کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہو رہی، نوسر باسوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، کچھ اس طریقے کے یوٹیوبرز بھی آ گئے ہیں جو کہ اپنی منمانی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے وظیفہ بتاتے ہیں، پتہ نہیں۔ اول تو جب میں آپ لوگوں کے آگے یہ ویڈیو بیان کر رہا ہوں، اب دیکھیے گا ہر بندہ کاپی کر کے آپ لوگوں کو بتائے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، میری اس آواز کو پہچان لیں، اور آپ لوگ میرے ہی بتائے گئے طریقوں سے کریں، کیونکہ مکمل ریسرچ کرنے کے بعد،
بہت زیادہ مشاہدہ اور مجادلہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں ایسے وظیفے لے کر حاصل ہوتا ہوں جن کے وجود ہیں، جو واقعی میں کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی مکمل آپ لوگوں کو معلومات فراہم کی جائے گی۔ اور اس بار تو اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، آپ سب لوگوں کو یہ گڈ نیوز بھی دینی تھی کہ اللہ والوں، آپ سب لوگوں کے لیے حرم کے اندر کھڑے ہو کر میں دعا کروں گا۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں گا، جب میں مدینہ پاک میں جاؤں گا، پہلے تو میرے حرم کا سفر ہے، حرم کے بعد پھر ہم لوگ مدینہ پاک جائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ اپنے ہر سبسکرائبر، اپنے ہر ویورز کے لیے میں دعا کرتا ہوں، میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گا، آپ لوگ لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اس بابرکت گھر میں لے جا کر آپ لوگوں کا نام لے کر دعا کروں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ سب لوگوں کا نام لے کر دعا کروں، ورنہ میں جب بھی جاتا ہوں میرے عمرے پہ، ابھی کچھ مہینے پہلے 8 مہینے پہلے بھی گیا تھا، ابھی پھر اللہ رب العالمین کا بلاوا آیا ہے۔ اللہ پاک ہر بندے کو اسی طرح سے بلائے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ پتہ نہیں کون دکھ کا مارا ہو، کون تکلیفوں کا مارا ہو، جس کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے وہ اپنا مسئلہ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائے اور اس کا نام لے کر میں دعا کر لوں۔ آپ لوگ دعا دیکھیں، مومن کا ہتھیار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مبارک حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ دیوار کی مانند ہے، ایک دیوار کی بلاک کو بھی ہلائیں گے تو پوری دیوار جو ہے وہ پریشانی میں آ جائے گی۔ اسی طرح سے ہم نے کبھی شام نہیں دیکھا، کبھی برما نہیں دیکھا، ہم نے کبھی غازہ نہیں دیکھا، فلسطین نہیں دیکھا، لیکن جب وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ جو تکلیف ہمارے سینے میں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں وہ ایسی ہی تکلیف ہے۔ جب ہمارے بچے کو کچھ ہو جائے تب ہم لوگ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، وہ ہماری ایمان کی حرارت ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریے گا، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ بابرکت مہینہ اور یہ بابرکت دن ہم لوگوں کے لیے آسانیوں والا بنا دے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا مستند وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل ایک مٹھی چینی پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا مستند، ایسا پاورفل وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے کہ بھائی ایسا کیا، ایسا کون سا وظیفہ پڑھا جو تمہارے حالات اتنے زیادہ بدل گئے، ایک ہی دن کے اندر تمہارے حالات اتنے اچھے ہو گئے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک اس وظیفے کو کر کے دیکھ لو۔ تھوڑا سا وقت نکال کے 2-3 منٹ نکال کر یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوئی گھنٹوں بیٹھ کے عمل کرنے والا نہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آپ کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کی گھڑیاں بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ کریم 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک سے اگر آپ لوگ 1 لاکھ مانگو گے تو کم سے کم اللہ پاک 70 لاکھ عطا کرے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائے، کامیابی مقدر بن جائے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی ہو جائے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، آپ کے قرض کے مسائل ختم ہو جائے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر دعا درجہ قبولیت پر چلی جائے، حجاب عظمت پہ ٹکرا جائے، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہے جس میں رب کریم سے مانگنے والا
جو مانگتا ہے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، اس کی خواہش، اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، فوراً آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگنے والا یقین کرے خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر سنوار دیے جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی موجود ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اس عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت اور کمال کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کی نیت کر لیں۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا میں آپ لوگوں نے ضرور شامل ہونا ہے۔ تو آج دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگ ضرور شامل ہوئیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، اے قدرتوں والے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، تیری بارگاہ میں میرے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا رب ذوالجلال، ہم لوگ جس آج مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ ہر کونے دنیا کے کونے سے یا رب ذوالجلال صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، میرے مولا تجھے منانے کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان تمام گناہوں کو ختم کر دے جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یا رب ذوالجلال، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں سے ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے۔ یا رب ذوالجلال، تو قدرت والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ آج ہمارے حق میں کن فرما دے میرے مولا، ہماری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل دے۔ تجھے تیرے نام یا اللہ کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب یا محمد کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو درجہ قبولیت تک لے جا۔ آج ہماری اس دعا کو یا رب ذوالجلال اپنے شان کے لائق بنا کر قبول فرمانا۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اے میرے اللہ، جہنم کے دروازے بند ہیں، تجھے واسطہ اس مہینے کے دے رہے ہیں، تجھے واسطہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا دے رہے ہیں، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کا واسطہ دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ دے رہے ہیں، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ دے رہے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ آج ہماری ہر نیک اور جائز دل کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسا رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے کہ مولا کریم ہم لوگ کبھی بھی، ہماری بہنیں جو ہیں وہ کبھی پریشانی کا سامنا نہ دیکھیں۔ یا رب ذوالجلال، جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل اور جامع مغفرت فرما دے، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ بالخصوص ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم لوگ کبھی کسی کے دروازے پر ادھار مانگنے بھی نہ جائیں۔ میرے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین، ملک شام، برما اور سیریا اور یا رب ذوالجلال بالخصوص انڈیا کے اوپر جو ان کے مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کو ختم کر دے۔
कुफ्फार को नेस्त व नाबूद कर दे। मेरे मौला हम मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे। हम लोग बढ़ गए हैं, हम लोग तफरकों में पड़ गए हैं मेरे मौला। ये तफरकों का बीज जो हमारे दरमियान बो दिया गया है, उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हो गई हैं। उलमा कराम तो बाज ही नहीं आ रहे कि वो फिरका के बगैर बात करे। या रब्बे जुल जलाल, ए शानों वाले खुदा, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। कुरान में तूने वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हम तमाम मुसलमानों को इस आयत को मजबूती से पकड़ने की तौफीक अता फरमा, हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावजू मुसल्ले पर बैठे सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफे पढ़ता है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, पढ़ लें। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें। नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद को अपने मुट्ठी में अपने ताबे करने के लिए पढ़ लें। आपका शोहर आपको गालियां बकता है, शोहर के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत को पैदा करने के लिए पढ़ लें। यानी जो मकसद है, जो हाजत है, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसकी नियत करके आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आपने सबसे पहले एक मुट्ठी साफ सुथरी चीनी ले लेनी है। साफ सुथरी चीनी का यूं कह रहा हूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीनी में कोई पत्थर वगैरह, गरम मसाले वगैरह कुछ न कुछ गिर जाते हैं। तो साफ सुथरी और बेहतरीन चीनी का इंतखाब करें। एक मुट्ठी से थोड़ी ज्यादा ही लिएगा। अब आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ना है। सहाबा किराम ने अल्लाह के हबीब से पूछा, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नाम हैं, इनमें से सबसे ताकतवर तरीन इसमें आजम कौन सा है? अल्लाह के हबीब ने कहा कि अल्लाह पाक के 99 नाम हैं और तमाम के तमाम नाम ही ताकतवर हैं। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नामों पर तहकीक की और बेहद तहकीक के बाद, बेहद मुशाहिदा करने के बाद ये साबित किया, या हय्यू या क़य्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है, एक ऐसा मुजर्रब इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। यानी कि या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर रब से जो मांगता है अल्लाह उसे देकर ही उठता है। आज रब के महीने में आज आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी पर या हय्यू या क़य्यूम पढ़नी है। अल्लाह की ज़ात ऐसे गैब से आपको अता फरमाएगी रिज़्क़, आप लोगों के वहमो गुमान में नहीं रहेगा। आपकी हर तरह की मुसीबतें, परेशानियों को ख़त्म फरमा दिया जाएगा। दोस्तों, आज आपने या हय्यू या क़य्यूम को एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या हय्यू या क़य्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यू या क़य्यूम को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और चीनी पर फूंक मारनी है, दम करना है। जब आप लोग चीनी पर फूंक मार दें, दम कर दें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। इंशाअल्लाहुल अजीज ये सूरह कौसर तो हर किसी को ज़बानी ही याद होती है, क्योंकि ये सूरत कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और सबसे ताकतवर तरीन सूरत है। जब कोई बंदा इस सूरत की तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। नजर बद, जादू, जिन्नात का जो भी उस पर वार होता है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह वालों, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ने से आप मुस्तजाबुद दावत हो जाएंगे। आपके मुंह से निकली हर दुआ अर्श इलाही से टकरा जाएगी।
آپ کے منہ سے نکلی ہر بات غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی فوج آپ کے قریب آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ جو آپ کے اٹکے ہوئے کام تھے، جو رکے ہوئے کام تھے، انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ چل پڑیں گے۔ شادیوں کے اسباب ہونا شروع ہو جائیں گے، جن شادی میں تاخیر ہو رہی تھی انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ پاک آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ رب جو پوری دنیا کا نظام اٹھائے ہوئے ہے، جو چلائے ہوئے ہے، جو ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کی مالک ہے، جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ وظیفہ کیا جائے گا، یہ سورت پڑھی جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ کو کچھ نہ ملے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب اللہ پاک کا معجزہ ہوتا ہے۔ اول تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں، تو لہٰذا آج اس عمل کو ضرور کیجئے گا، اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں ماریے گا۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، 33 ٹائم سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر اس چینی پہ پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو میرا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ہم پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لے اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ الصمد کا بہت ہی خاص عمل ہے، اور جو چینی پہ آپ پڑھیں گے تو اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ رب کی بے نیازی کو ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، جو امیر سے امیر بھی ہوگا اس کو بھی اللہ پاک کی بے نیازی کی ضرورت ہوگی ہی۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں اللہ الصمد کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا۔ اللہ الصمد بہت آسان ہے، 100 بار پڑھ لیں ایک تسبیح۔ 100 کا مطلب 100 ہے، نہ 101 ہو نہ 99 ہو۔ توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ادھر ادھر نظریں نہ گھومے، پوری توجہ، پورا فوکس آپ لوگوں نے وظیفے کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چینی پہ پھونک مار دی۔ اب اس چینی کا کیا کرنا وہ بتا دو، پہلے دعا کو سمجھ لیں، کیونکہ پہلے ہم دعا مانگیں گے، بعد میں ہی اس چینی کا ہم کچھ کریں گے۔ دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے امت کے لیے دعا مانگیں۔ پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی پوری تعریف جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد یا پھر درود پاک پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ امت کے لیے دعا کریں گے، یا رب الجلال ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، اس طریقے سے امت کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنی ہے، جو آپ سے ناراض ہیں، جس سے آپ ناراض ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، ان سب کو دعا دیں۔ پھر اپنے محلے والوں کو دعا دیں، پھر جو آپ کا نام جانتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے گھر والوں میں پہلے سب سے پہلے والدین کے لیے دعا کریں، پھر اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آخر میں اپنے لیے بس تھوڑی سی دعا کریں کہ میرے مولا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے تو رب الجلال فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے اور کس کی دعا لے کر آئے ہو؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں فلاں بندہ دعا کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا مانگ رہا تھا؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ اس نے امت کے لیے بخشش و مغفرت کا کہا ہے۔
اللہ پاک بولتے ہیں اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کری. اچھا رشتہ داروں کے لیے کری ہے، پھر اس نے ہمسایوں کے لیے بھی کری ہے، گلی والوں کے لیے کری ہے، جو اس کا نام جانتے ہیں، جو اس کے دشمن ہیں وہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر رہا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، پھر وہ بتاتے ہیں، فرشتے مزید بتاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا تھا، پھر جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، پھر آخر میں اس نے اپنے لیے اتنا سا کہا کہ میرے مولا میں تجھ سے راضی ہوں، جو میرے حق میں مجھے وہ عطا کر دے، بس مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا، مجھے کسی اور کے دروازے پہ جانے نہیں دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے دوسروں کے لیے کہا ہے وہ اس کے حق میں پورا کرو. یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب پہ بھروسہ کرنے کی مظہر ہے. اس طریقے سے دعا مانگ کے دیکھیں، دل کو بھی سکون ملے گا اور اللہ پاک کی مدد بھی نصیب ہوگی. اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ آرام سے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں، وہاں پر ڈال دیں. صحیح ہے، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. صدقہ افضل ترین عمل ہے. صدقہ گناہوں کو بھی معاف کرواتا ہے، صدقہ رزق میں اضافے کا بھی ذریعہ بنتا ہے. صدقے سے بہت ساری بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، نظر بد کٹتی ہے. صدقہ انسان کو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان بخشتا ہے. اول تو آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس چینی کا صدقہ کر دیں گے. اللہ والو دعا آرام سے مانگیے گا، جس طریقے سے میں نے دعا مانگی آپ کو دعا مانگ کے بتائی کہ کس طریقے سے مانگی جاتی ہے، اسی طریقے سے آرام سے دعا مانگیے گا. جلد بازی نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے. اللہ پاک سے جتنا زیادہ ادب سے اور محبت سے بات کریں گے، اللہ پاک اتنی جلدی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.